سب سے پہلے تو ارلی اٹھے اور واک کرے. میں عبادت کی بات نہیں کر رہا. ہلکا ناشتہ کرے جلدی. ہیوی ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. ہونا چاہیے ڈائٹ والا جس میں انرجیٹک ہو. ہیوی تعداد اس کی کم ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنا کاروبار پہ جائے, کام پہ جائے. دوپہر کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا پھلکا کوئی پھل یا کوئی سبزی کچی, سیلڈ, یہ چیزیں لے. شام کو مغرب کے وقت کھانا کھائے تھوڑا. اس کے بعد عشاء تک انتظار کرے. عشاء پڑھے, وہ کھانا وغیرہ اس کا ہضم ہو جائے گا. سوئے, گہری نیند سوئے, دائیں کروٹ لے کے سوئے. اور کپڑے سادہ پہنے, روز دانت صاف کرے اور کوشش کرے کہ پیدل چلے. یہ سادے سے نسخے ہیں. یہ جو چائے پی رہے ہیں بار بار, بوتلیں پی رہے ہیں, میں نے تو کبھی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. نارمل زندگی گزاریں, پرافٹ کی نقل کریں. اللہ کے رسول کے معمولات کا آپ کو علم ہونا چاہیے. معمولات رسول پہ زندگی گزاریں. آپ کو ساری بیماریاں منہ سے لگتی ہیں جی. اگر منہ کو آپ نے قابو کر لیا دو باتوں میں, بولنے میں قابو کر لیا تو زمانے سے بھی بچ جائیں گے, اللہ کے ہاں بھی بچ جائیں گے. کھانے میں قابو کر لیا تو بیماریوں سے بچ جائیں گے. وزن نہ بڑھے, چکنائیاں. دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھیں, مطالعہ تو کریں ان کی زندگی کا, کہ دودھ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بکری کا, کول میں ہوتا, تو آپ کہتے ہیں اس میں اتنا ہی پانی ڈال دو. بکری کے دودھ میں, جس میں دنیا میں چکنائی سب سے کم ہے, اور پھر اس کو روٹیٹ کرتے دائیں سے بائیں. یعنی کہ اونٹ کا دودھ, بکری کا دودھ انتہائی ہلکا ہوتا ہے, چکنائی والا نہیں ہوتا. چکنائی کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے زیادہ لوگوں میں. پھر گوشت کا استعمال آپ نے کیا, 3 مہینے بعد کہیں ایک بوٹی کھاتے. لوگ تو کہتے ہیں آپ کو دستی کے گوشت کا شوق تھا, مگر یہ نہیں بتاتے کہ کتنے عرصے بعد کھاتے تھے. کیونکہ گوشت چکنائی کا سیدھا حصول ہے نا. چکنائی کے آپ کچی بوٹی ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ کا ہاتھ چکنا ہو جاتا ہے, یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ایسے. تو گوشت کا استعمال زندگی میں کم کریں. ویجیٹیبل پہ توجہ دیں, اناج پہ نہیں. اناج وزن بڑھاتا ہے, ویجیٹیبل انرجی بڑھاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کھانے پینے کے طریقے. میری کتاب پڑھیں گے آپ کو لطف آ جائے گا. ضرور انشاءاللہ, یہ میرے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے. انشاءاللہ. ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے. جائے گا, چاہتا ہے کیا مطلب؟ انشاءاللہ. اور دوزخ سے بچنا چاہتا ہے. ہاں, بچ بھی جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے جائے تو جائے. اس کی وجہ یہ ہے, درود شریف آپ کو دے دیا گیا. بد نصیبی ہے کہ درود شریف کو لوگوں تک بتایا ہی نہیں گیا. درود شریف کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب پہ رحمت فرما. رحمت للعالمین کہتے ہیں نا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ تو اپنے حبیب پہ برکتیں نازل فرما. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک, برکتیں نا, پہلے ہے رحمتیں, پھر ہیں برکتیں, اور تیسرا ہے ان پہ سلامتی نازل فرما. یہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ ہر صاحب ایمان سے اپنے رسول کو دلوا رہا ہے. کیا رسول آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں؟ آپ کی دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے, مگر آپ کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ درود شریف آقا کو پیش کیا جاتا ہے. اور ایک فرمان مبارک ایک حدیث میں یہ ہے کہ شب جمعہ میں خود سنتا ہوں. جب محسن کا چلا گیا کہ محسن نے جی 10 دفعہ آپ کو دعا دی ہے, رحمت کی, برکت کی اور سلامتی کی. اب قرآن میں ایک کلیہ ہے, جو تمہیں دعا دے اس کے بدلے میں اس کو ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو. واہ 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 واہ. ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو. جب رسول اللہ پر آپ کی دعا پہنچی, ان پر یہ پابندی آ گئی قرآن کے مطابق, اس کے بدلے میں وہ آپ کو اس سے بہتر دعا دے. واہ جی کمال. جس کا دعا گو رسول ہو وہ دوزخ میں جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. پھر قرآن ایک بات اور کہہ رہا ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ, اور وہ تمہارے لیے بخشش مانگتا اور میں بخش دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول تو ساری رات روتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا امت کی بخشش کے لیے اور دعاؤں کے لیے.
कैसे दोज़ख में जाएगा मुसलमान? मौलवी पे चढ़ गए और तो कोई नहीं। बिल्कुल सही। फिर अल्लाह ये कह रहा है मैं तवाबुर रहीम हूँ। दो चीज़ें अल्लाह ने इनवाइट की हैं। दुरूद शरीफ के लिए इनवाइट किया, दुरूद शरीफ को हर हाल में कबूल करता है। तौबा के लिए इनवाइट किया, तौबा हर हाल में कबूल करता है। एक दफ़ा भी जिसने तौबा कर ली, भले जनाजे की नमाज में ही कर ली, वो दोज़ख में नहीं जाएगा। वाह वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह की भी ज़रूरत नहीं, उसकी मर्ज़ी इसी तरह ही है। इज़्ज़त, सुकून और इत्मीनान कैसे हासिल हो सकता है? बांटने से। देखो एक असूल है, मैं यहाँ गेंद मारता हूँ दीवार पे, वापस किधर आएगी? मेरे पास आएगी। अल्लाह का एक सिस्टम है, जो दोगे वो लौट के वापस आ जाएगा। आप लोगों की इज़्ज़त शुरू करें, आपकी शुरू हो जाएगी। लोगों की खिदमत शुरू करें, आपकी हो जाएगी। लोगों को सुकून दें, आपको मिल जाएगा। वाह। जो बांटोगे वो मिल जाएगा। जो चाहते हो उसको बांटना शुरू कर दो। ना मिले तो मैं आपका मुजरम। वाह। जो भी चाहते हो, जो चाहते हो, रिज़्क चाहते हैं, रिज़्क बांट। रिज़्क बांटो, जो बांटोगे वो बढ़ के मिल जाएगा। क्या इज़्ज़त भी रिज़्क की एक किस्म है? रिज़्क की किस्म है। इज़्ज़त भी रिज़्क है, ऑक्सीजन भी रिज़्क है, खून भी रिज़्क है, अच्छे थॉट भी रिज़्क हैं, पेंटिंग भी रिज़्क है, शेर भी रिज़्क है, ये सब रिज़्क है। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये भी रिज़्क है। सिर्फ खून तो नहीं है इसमें, ये खाने पीने की चीज़ें तो नहीं, वो तो ज़िंदा रहने का सिस्टम है खाना पीना। तो असल रिज़्क तो थॉट्स हैं आपके, आपकी सोचें हैं, आपके तख़य्युलात हैं, जो आपके जहन पे उतरता है वो है, जो भी उतरता है। ये जो आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, इसकी वजह क्या है? क्या हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं? हमने असल में ना जो बुनियादी गलती जहाँ से की है वो दो थी। अंग्रेज़ जब जा रहा था तो जितने डीसी थे वो सब अंग्रेज़ थे। उन्होंने कुछ लोगों को जो उनके खिदमत गुजार थे, जो उनके हाशिया बरदार थे, जो उनके खुशामदी थे, उन्हें कहा कि तुम सब मुस्लिम लीग में शामिल हो जाओ, क्योंकि इसी की हुकूमत आनी है ताकि तुम्हें हुक्मरानी में हिस्सा मिले। तो रोज़े अव्वल से ही टैलेंटेड लोग हमारे हिस्से में नहीं आए, जो आज तक भुगत रहे हैं। टैलेंट नहीं आगे आया। हल क्या है इसका जी? हल इसका ये है कि पूरी कौम अल्लाह से तौबा करे, अपनी हेरा फेरी। क्योंकि आप ये चाहते हैं हुक्मरान वली अल्लाह हो जाए, मेरा रद्दा थां रहे, मैं जो हरामज़दगी कर रहा हूँ उसको मैं जारी रखूँ, क़यामत तक तब्दीली नहीं आएगी। आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें, तौबा करें। देखो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने अपने पैगम्बर के ज़रिए कह दिया कि मैं इन पे अज़ाब नाजिल करने लगा हूँ। वो बोरियाँ बांध के ना सारे सजदे में पड़ गए मैदान में आके। अल्लाह ने कहा हुआ अज़ाब टाल दिया, यहाँ तो कहा भी नहीं है, अल्लाह ने अनाउंस तो नहीं किया कोई अज़ाब। अल्लाह ने, हम तौबा तो करें, आप अपनी जो गलत काम करते हैं उसको छोड़ दें, उसके बाद हुक्मरान पे उंगली उठाने के काबिल होंगे, उससे पहले नहीं है। अपने आप को ठीक कर लें, पाकिस्तान तो ठीक है, आप ही पाकिस्तान है, मैं ही पाकिस्तान। मैं अपने बेईमानियाँ करता रहूँ और हुक्मरान को सुबह उठ के गालियाँ बकूँ, कहाँ का इंसाफ है? मैं अपना घर ठीक कर लूँ, दुकान ठीक कर लूँ, दफ्तर ठीक कर लूँ, जिसने 25 करोड़ के मामला ठीक करने हैं उसके तो हालात मुश्किल है मुझसे। अपने इंडिविजुअल के तो आसान है, इंडिविजुअल भी ठीक करें ताकि तौबा करें। तौबा जब करेंगे तो पाकिस्तान तो गुलजार बनना ही है ही गुलजार, जन्नत का टुकड़ा है। हमें तो कोई वहम नहीं अभी तक। क्यों? मुझे आप बताएं, मदीना में क्राइम थे आपके होते हुए कि नहीं थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत कम थे। ज़िक्र व अस्कार हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करते हैं? ज़िक्र व अस्कार के ज़िंदगी पर असरात 100% हैं। अल्लाह का ज़िक्र अगर कोई जानता हो या कुरान की स्टडी की हो या किसी अच्छे उस्ताद के पास बैठा हो तो दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है, जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशी, मुआशरती, मुल्की, कोई मसला ऐसा नहीं, इखलाकी, जो अल्लाह के ज़िक्र से जिसका इलाज मुमकिन ना हो। मिजाज बदल जाते हैं, जो चीज़ें हमें जींद में मिलती हैं, विरसे में मिलती हैं, माँ बाप के जरसूमों से जो मिलती हैं, वो तक अल्लाह के ज़िक्र से रिपेयर होती हैं और चेंज होती हैं।
ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دیر کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا۔ جو لوگ آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی۔ اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے، تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے۔ اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ریوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو،
تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا،